بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھیے. ایک مرتبہ صلوات خدا متعال رحمان الرحیم اور اپنے کلام مجید کا آغاز بھی اسم رحمان اور رحیم سے شروع کرتا ہے تاکہ انسان جو بھی اس کی کتاب کے قریب آئے، اس کی باتیں پڑھنا، سمجھنا، سوچنا شروع کرے، اس کے اندر کوئی خوف یا ڈر پیدا نہ ہو، بلکہ اسے سب سے پہلا تعارف یہی دیا کہ جس رب سے، جس اللہ سے تو کلام کرنا چاہتا ہے وہ رحمان بھی ہے اور انتہائی رحم کرنے والا. مثال کے طور پر کوئی ایک سائل جو ہے کسی بہت بڑے افسر کے دروازے پہ کھڑا ہے، اب وہ اس تک اپنی عرضی پہنچانا چاہتا ہے، اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. دروازے پہ کھڑے ہوئے اردلی نے اس کو روکا، مثال کے طور پر وہ ڈر گیا یا رک گیا، تو وہ اسے یہ کہے کہ خبردار یہ شخص بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، اگر تم نے اندر قدم رکھا پھر تیری خیر نہیں، تب جا کے بیٹھ سے اس شخص کے دل و دماغ پہ خوف طاری ہوتا ہے. اب پہلا پہلا تو وہ خوف کا پہلا ہوگا، کام کا ہونا، بات کا کرنا یا نہ کرنا وہ بات کی وجہ ہے نا. میں طالب علموں کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا رموز ہے. لیکن اگر وہ کہے جناب ماشاءاللہ آئیں، یہ تو بہت بڑا مہربان شفیع، یہ تو کوئی بھی سائل آ جائے تو سارے کام چھوڑ کے اسی کی مشکل کو حل کرتا ہے، بلکہ اپنی جیب سے بھی اسے عطا کرتا ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے جائیں، احترام کے ساتھ جائیں، جو بھی مانگو گے یہ تمہیں ضرور دے. اب پہلے کلام میں اور اس کلام میں کتنا فرق ہے. پہلے جب بتایا گیا تو دل میں خوف طاری ہو گیا، خطرہ طاری ہو گیا، پتہ نہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. دوسری بات جب ہوئی تو اگر پہلے خوف تھا بھی صحیح تو وہ دور ہو گیا، اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو گیا. جی تو جس طرح قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم
اسی طرح جب احکام اللہ بیان کرتا ہے تو وہاں بھی انداز بہت پیارا انداز ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ میرے پیارو، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ لوگ تو اپنے پیاروں کے کئی میل دور جا کے استقبال کرتے ہیں، آگے بڑھ کے اس سے ہاتھ چومتے ہیں۔ روزے کو حکم دیا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ ایک مشقت کی عبادت ہے لیکن بڑے پیار سے خالق میں، بڑے اچھے انداز میں۔ اب انسان جب انداز تخاطب میں دیکھے، ایک وقت میں ہوں، میں آپ کو پیار سے یا سختی سے بلاؤں، ہو سکتا ہے پیار سے بلاؤں اور درمیان میں سختی آ جائے، لیکن وہ رحمان اور رحیم کریم پروردگار کو ہر وقت جو ہے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ بلاتا ہے، اور جب کوئی اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور پھر اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں جب اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے میں نے کیا سوچا تھا، یہ کتنا قریب، جی دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، سب آگے بڑھتا ہے کہ نہیں 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 یہ تو کچھ اور مجھے بتایا گیا۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ کے محبوبو، اللہ کے پیارو، اللہ سے ڈرو۔ کوئی ڈرنا تو پھر ڈر کی بات ہوگی، انسان کو ڈر رہا ہوگا، جب ڈرے گا تو قریب نہیں جائے گا، وہ کوشش کرے گا ادھر بھاگے، جتنا دور رہ سکتا ہے وہ رہے۔ جی بطور مثال آپ میں سے ایک طالب علم شرارت کرتا ہے، جی استاد بلاتا ہے، اس کو بلا کے لاؤ، اب وہ طالب علم ڈر کے مارے کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر چھپے گا، کبھی ادھر چھپے گا، کہ استاد کے پاس گیا تو سزا ملے گی۔ لیکن اگر یہ بات ہو کہ نہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنی مشکل بتانا چاہیں تو آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، جیسے بھی آ جائیں گے۔ تو اتقا کے معنی جو ہے فعل امر ہے، آپ نے ابواب الصرف پڑھی ہوگی، اس میں یہ صرف اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تمہیں لفظ کا تلفظ جو ہے وہ پہلے تو سمجھ آئے اور پھر اس کے معنی کی طرف جائے۔ اب یہ جو اتقوا ہے، بقا یقین، بقا کے معنی ہے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اب جب یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ سے ڈرو، تو دونوں میں انسان پہ کیا اثر پڑے گا؟ جی قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خدا کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا تم نے کہا کہ جاؤ اٹھا گھر والوں کو جا کے جہنم میں پھینکو؟ جی اگر یہ کہا جائے جاؤ اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، یہ معنی جب آپ سنیں گے تو سوچ پہ پڑ جائیں گے۔ لیکن جب خدا نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو قُوْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو ظاہر ہر انسان چاہے گا کہ جہنم کی آگ سے بچے۔ اب قُوْ یہ فعل امر ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، ٹھیک۔ اب جب امر الہی ہوتا ہے تو اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح اتقوا اللہ، اس کے معنی کہ اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے میرے بھائیو جب غور و فکر ہم کریں گے، جب اللہ ہمیں اتنی پیار، محبت، شفقت سے بلائے گا تو نافرمان بھی آ جائے گا،
اس کا سرکش بھی اس کے دروازے پہ آ جائے گا. جب عام معافی کا اعلان کر دیا جائے گا یہ تو رحمان ہے. اب ہم سوچیں رحمان ہوتا کون ہے؟ رحمت کہتے کسے ہیں؟ یہ اگر کوئی کسی کا نقصان کرے، کسی کی توہین کرے، کسی کی بات نہ مانے، اس کو اذیت پہنچائے اور وہ اس کے دروازے پر چلا جائے تو وہ سینے سے لگا لے، اس کا ماتھا چومے، اسے پیار سے اپنے پاس بٹھائے، تو اس کو سمجھ آئے گی کہ وہ یہ رحمان، یہ رحمتیں ہیں، یہ پیار ہے. یہ ایک عام چھوٹے سے انسان کا رویہ. تو تفسیر صافی پڑھ کے دیکھیے، رحمان کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ رحمان جو اللہ کا اس میں صفاتی ہے، اگر اس کی رحمتوں کے 100 درجے فرض کر لو، اس کے 100 نمبر ہیں، 100 نمبروں میں سے 99 نمبر اللہ کے پاس ہے، 1 نمبر اس نے اپنی مخلوق کو عطا کیا ہے، جن میں رحمت العالمین بھی شامل ہیں، جن میں ائمہ معصومین بھی شامل ہیں، جس میں ساری دنیا شامل ہے. اب دنیا میں جب چھوٹے چھوٹے حالات و واقعات میں رحمت دیکھتی ہے تو پھر خود اندازہ لگاؤ کہ جو 100 درجے کا مالک ہے وہ کتنا جی 100 درجے. اس لیے میرے بھائیوں اور رحیم تھوڑا سا فرق ہے. رحمان جو ہے وہ دنیا میں جو غلطی کرتا ہے، دنیا میں جو خطا کرتا ہے، اس کو معاف فرماتا ہے، اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کی رحمت واسعہ ہے، اس کی رحمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. شاید جمعہ کے خطبے میں ہر جمعے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی رحمت واسعہ ہے، کتنی وسیع ہے کوئی پتہ نہیں، ہم اس کو نہیں مان سکتے. اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ آخرت میں صرف مومنین پر رحم کرنے والا، کافروں کو اس کے عمل بد کی سزا ملے گی. لہذا میرے بھائیوں خدا کے دروازے پہ آؤ، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. کل بھی میں نے واقعہ عرض کیا تھا حسنین کریمین شریفین کا. ایک واقعہ چھوٹا سا یاد کرتا، ضرور سلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. ایک اصحابی تھا دینار، ابی دینار اس کا نام ذکر کیا گیا، حج پہ تھا، ہزاروں لاکھوں کا ہجوم دیکھا، توجہ سب کیا تھا جی. تو دعا کرتا ہے، میرے اللہ، یا رسول اللہ، اس سے بہت زیادہ حجی ہے، کیا سب کا حج قبول ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کا قبول. وہ ہے کہاں؟ وہ بلک شہر کا رہنے والا ہے. بلک کے جو حاجی آئے ہوئے ہیں نا، ان میں وہ موجود ہے. اور وہ کہتے ہیں میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں اس بدبخت کو جا کے دیکھوں تو صحیح کہ یہاں آنے والے ہر گناہگار کو معافی مل گئی ہے، حج قبول ہو گیا ہے، اور وہ ایک شخص کہتا میں ڈھونڈتا کیونکہ رات حج پہ گئے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں ہر ملک کے خیمے الگ الگ لگے ہوتے جی، پرچم بھی لگی ہوتی ہے، ڈھونڈنا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں سڑک پہ چلے جاؤ، فلاں نمبر پہ چلے جاؤ. کہا اسی طرح خیمے ان کے بھی الگ لگے ہوئے. ڈھونڈتا میں ان بلخ والوں کے خیموں میں جا پہنچا. بات سمجھا رہی سمجھ رہا میری طرف توجہ ہے، کہیں اور بیٹھے ہیں جی. یہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں تاکہ اس کو آپ نوٹ لیں، نوٹ کر لیں، سمجھ لیں. ڈھونڈتا ڈھانڈتا وہاں پہنچ گیا. کہا تو بلخ والے؟ کہا تمہارے ساتھ ایک فلاں حاجی آیا ہے،
کہتے ہاں وہ تو بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑیا نمازاں، روزے، صدقہ، خیرات، اس جتنا تو نیک بندہ ہے ہی کوئی. میری بات سمجھا رہی نہیں آئی؟ ذرا جا کے توجہ رکھنا جی. کہتے ہیں کہ وہ تو وہاں پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگا کے اپنا مصلی پہ کھڑا دن رات نمازیں، عبادت، ریاضت اور روزے. اس جتنا تو پورے بلخ میں کوئی بات گزار ہے ہی نہیں. اب میں جو خبر سن کے آیا تھا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا نیک، پارسا، متقی. توجہ ہے بھائیو؟ کہنے لگے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں جا پہنچا. میں نے جو ہی سلام کیا تو وہ میرا نام لے کے کہتا ہے تو فلاں ہے. میں حیران ہو گیا بھی اتنا یہ پہنچا ہوا بزرگ کہ جس کو میرے نام کا بھی پتا ہے. اور پھر کہتا تو اس لیے آیا ہے کہ مجھے یہ بتانے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. اور میں شاک ہوں، اس میں یہ پتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا. کیسے بات بالکل صحیح ہے، تو نے پہچانا بھی صحیح ہے مجھے، اور جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ بھی صحیح ہے، لیکن مجھے بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا بہتر تو ہے کہ نہ پوچھ، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کی سزا ہوگا. میں نے کہا میں خطیب نہیں ہوں اس وقت، یہ باتیں خطیب مومنوں کے سامنے دبا جو ہم کو پتہ کہ آپ کو آسمان سے تارے اتار دیتے ہیں. آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، آپ نوجوان ہیں، سلام پڑھی جو اللہ تعالیٰ سے. کہتا نہ پوچھو تو بہتر ہے. کہتا نہیں آپ کو پتا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کوئی چیز مانگی اور اس نے دینے سے انکار کیا. مجھے بڑا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میں نے ڈنڈا اٹھایا، اس کے سر پہ دیکھا، میں نے اس کو مارا پیٹا. وہ بے ہوش ہو گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے سارے. مجھے پکڑ کے لے گئے، انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ بند کر دیا. میں اس پنجرے میں بند ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور ساتھ میں بے ہوش بھی ہو گئے، اتنا مجھے مارا پیٹا گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا. توجہ ہے جی؟ یہ ساتھ والے سے مجھے کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اوپر اٹھا کے. مجھے کوئی پتہ نہیں. 3 دن کے بعد مجھے ہوش آئی. میں نے پوچھا کہ میری ماں، وہ تو اسی وقت مر گئی تھی جس وقت تم نے ماں پہ ظلم کیا تھا، اور لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. یہ سن کے وہ بڑا پریشان، کہنے لگا کہ مجھے اپنے کیے پہ بڑا غصہ آیا، بڑی ندامت آئی. میں نے کہا لارا اٹھایا اور اپنا یہ ہاتھ جس سے ماں کو مارا تھا یہ ہاتھ کاٹ دیا. اور گالی بات نہیں ہے، ہاتھ بولو ذرا، ہاتھ ہی کاٹ دیا کہ جس سے میں نے ماں کو مارا ہے وہ ہاتھ کیوں. اس کے بعد جو مال تھا وہ بھی میں نے سارا صدقہ خیرات کر دیا. تاریخ تو دنیا ہو گیا، میں مسلسل نمازیں، توبہ مغفرت، حج پہ آتا ہر سال. پتنی 40-50 سال کتنے حج میں کیا 60 کے قریب ہے حج، اس نے بتایا کہ میں کر چکا ہوں. لیکن ہر سال مجھے یہی خبر ملتی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں. بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ یعنی ماں کی نافرمانی اور ماں کو اذیت پہنچانے کی سزا کیا ہے کہ اللہ کے حضور 60 حج کیے پھر بھی حج قبول نہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، الا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا. مفسرین یاد فرماتی ہے اگر اف سے کم کوئی لفظ ہوتا تو خدا وہ استعمال کرتا. ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنی. الا تقل لہما اف، اور اس کو قتل کر دی. کہنے لگے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو یہی قتل کر دوں.
زبردست کہنے لگا کہ بس خیر میں اس سے ہوا، ناراض ہوا، خبر تو پہلے دے چکا تھا تیرا حج قبول نہیں ہے، اور جو اسے سزا مل رہی تھی، جس کو پتا ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہے، وہ حاجیوں سے پوچھو اس کے دل و دماغ میں کیا گزرتی، سارے اعمال بھی کر لیے، گرمی سردی بھوک پیاس برداشت کر لی، سفر کی تھکن برداشت کر لی، لیکن حج نہیں۔ تو خدا کے گھر سے خالی لوٹ آئے، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا؟ اس سے بڑا دروازہ کون سا ہے کائنات میں؟ کہتا ہے کہ میں نے جا کر یہ سارا معاملہ رسول اللہ سے عرض کیا، آپ کو فرمایا تم نے وجاہتی کی، وہ کیوں کہ تم نے اسے مایوس کر دیا کہ تو جہنم میں جائے گا، تجھے معافی نہیں ملے گی، یہ کلمات کہہ کے تو نے اس کو مایوس کر دیا، کیا سنا کیا اسے معافی مل جائے گی؟ کہاں دنیا میں نہیں، جب روز آخرت ہوگا اور اس کی ماں نے یہ جو کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میری لاش پہ میری قبر پہ نہیں آنے دینا، روز قیامت جب وہ خدا کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرے گی کہ میرے اللہ، میرے بیٹے نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا، مجھے قتل کر دیا تھا، میں مقدمہ تیرے حضور لے کے آئی ہوں، تو خدا حکم دے گا فرشتوں کو اسے پکڑو اور جا کر جہنم میں ڈال دو۔ تو جو ایسا اونچا ذرا بولو، مجھے نظر آئے کہ آپ بول رہے ہیں، بیٹھا بھی یہاں ٹی وی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، توجہ ہے نا جی؟ فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے، میں نے ایک طرف پیچھے مڑ کے ماں کی طرف دیکھا، بار بار مڑ کے دیکھا میں نے ماں کی طرف، پھر آخر کہا ماں فرشتے مجھے جہنم لے کے جا رہے، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، ضرورت ہوں تو معاف کر دے۔ ماں کی ماں تڑپی اور کہا میرے اللہ میں نے اس کو معاف کیا، جو زندگی بھر اس مصیبت سے دو چار رہا، روز محشر حساب و کتاب کے بعد، ناکامی کے بعد جہنم کی طرف مسیر کے لے جایا جا رہا ہے، ماں کی ایک نظر رحمت نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ اب خود سوچو کہ ماں کی عزت کرنی چاہیے یا توہین کرنی چاہیے؟ جی، والدین کے گلے پڑنا چاہیے، ان کی توہین کرنی چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے دنیا کے چند جگہوں کے لیے؟ ہر روز اخبارات میں آپ پڑھ رہی ہے۔ یاد رکھو، جس سے اس کی ماں ناراض ہو جائے خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ حقوق و لباس ان پہ توجہ رکھیں۔ سلمان پڑھیں بلند آواز سے۔ ایک بار بات ہے، سلمان پڑھیں۔ تو حضرت گرامی پھر وہی بات عرض کر رہا تھا، خدا کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہو میرا بندہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے دربار میں آ کے تو دیکھ، مجھ سے ذرا توبہ کر کے تو دیکھ، تو بھولا ہوگا ہے میں تیرا قریب رہا۔ ایسا گرامی کوشش کیجیے زندگی میں، سب سے پہلے تو ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت اچھا سلوک رکھیں۔ اگر ان کی حالت روائی نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی توہین نہ کریں۔ اور دوسری خاص طور پر والدین،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ حبیب سلمان پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اس کے والد نے کوئی نافرمانی کی اور اللہ نے اس کو ریش کی صورت میں مسخ کر دی. اس پہ عذاب نازل کیا، اس کی شکل ہی بند تھی. اب اس نے جا کے اس کو کمرے میں بند کرتی تھا اس کا باپ، لیکن ہر روز کی صورت آتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، کام کرتا ہے، کام کرتے کرتے جب ٹائم ہوتا ہے تو کہتا ہے تھوڑی سی مجھے مہلت دیجیے، میرا ایک بہت ضروری کام ہے، میں کر کے آتا ہوں. جاتا ہے، کھانا بناتا ہے، چیزیں اس کے سامنے رکھتا ہے، کھلاتا ہے، کھلا پلا کے ہاتھ دھو کے واپس آتا ہے. کسی نے یہ نوٹ کر دیا کہ آپ ہر روز اسی وقت آ جاتے ہیں اور اسی وقت کوئی کام کرتے ہیں اور کر کے ہاتھ دھو کے یہاں پر آ جاتے ہیں، کہتے بہتر تو یہی ہے کہ اس پہ پردہ پڑے رہنے دے. کہا نہیں، میں اس راز کو جاننا چاہتا. راز یہ تھا کہ میرے باپ نے اللہ کی نافرمانی کی، بنی اسرائیل کی قوموں پہ عذاب نازل ہوتے تھے، اللہ شکلیں بدل دیتا تھا، کتا، خنزیر، بندر، ریچھ بنا دیتا تھا. یہ سارے جانور جو ہیں نا اس قسم کے، یہ مسخ شدہ جانور ہیں. تو میں جانتا ہوں کہ میرا باپ گناہ اس نے کیا، میں نے تو نہیں کیا، لیکن بطور بیٹا مجھ پر فرض ہے کہ میں جا کے اس کی خدمت کروں. لہذا وقت پہ جاتا ہوں، اسے کھانا دیتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر آ کے اپنے کاموں میں بیٹھ جاتا ہوں. اس کے اس عمل کی وجہ سے خدا نے اس کے باپ کو معاف کر دیا، اس نے گناہ معاف کر دی، اسے دوبارہ انسانی شکل میں نہیں آیا. پھر بھائیو قرآن پڑھیے، قرآن میں ان قوموں کے تذکرے ہیں جن پر عذاب نازل. یہ تو رحمت اللہ عالمین کا لطف ہے ہم پر کہ شب معراج جب تشریف لے گئے تو ایک چیز مانگی کہ میرے اللہ میری امت جو بھی گناہ کرے ان کی شکلیں انسانوں جیسی رہنے دو. امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آپ کا صحابی حج پہ جاتا ہے، نابینا تھا. عربوں میں ایک محاورہ چلتا ہے، اندھے کو بصیر کہتے ہیں، نام بھی ہو سکتا ہے. ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی آواز یہ پوچھتا ہے مولا اس سال تو بڑے حاجی ہیں. فرمایا نہیں، اس سال بہت تھوڑے حاجی ہیں. کب مولا یہ طواف پہ، یہ صفا مروا میں، یہ ہر جگہ لبیک کی آوازیں ہیں. فرمایا جس نگاہ امامت سے میں دیکھ رہا ہوں، اگر تو بھی اسی نگاہ امامت سے دیکھے تجھے پتہ چلے کتنے آتے. آرزو کی مولا مجھے دکھائیے. امام نے دستے امامت چہرے پہ پھیرا، پردہ ہٹ گیا، سامنے حقیقت نظر آنا شروع ہوئی. جب تو کہتے ہیں مولا خدا مجھے اسی حالت پہ واپس لے آؤ. حاجی تو بہت دور کی بات ہے، مجھے تو ان میں کوئی انسان بھی نظر نہیں آتا. کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں. یہ تو مسخ شدہ جانور ہیں. مولا نے پھر اس کو انسانی حالت میں واپس لایا. حقائق کا پوچھا مولا آخر وجہ کیا ہے ان لوگوں کی شکلیں بدلی جانے کی؟ فرمایا صرف اس لیے کہ ان کے دلوں میں میرے دادا علی کی محبت ہے. دوسرے علی ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے. اور یاد رکھے جو شخص علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، رسول اللہ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یا علی لا یحبک الا مومن. سیدھی بات، تیرے ساتھ جو محبت کرے گا سوائے مومن کے اور کوئی نہیں ہوگا. واللہ جو بغیر ہوگا اور تیرے ساتھ بغض رکھنے والا، دشمنی کرنے والا، وہ کون ہے؟ منافق ہے. اور بلد الزنا یا زنا کی پیداوار ہے. اور بلد الحیض یہ حالت حیض اس کا نطفہ ٹھہرا بلد الحیض ہے. اور پھر ارشاد فرمایا صرف اتنا نہیں، بلد الحرام بھی ہے، بلد الحیض بھی ہے، اور منافق بھی ہے. اتنی ڈگریاں اس کو مل جائیں گی. ذرا ایسے لوگوں کو چہروں سے پہچاننے. آج بھی میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ چیلنج کر رہا ہوں
آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جو علی کو بھونک رہا ہوتا ہے نا، یا حسین کو یا اہل بیت کو، ذرا غور سے اس کی شکل کو دیکھنا، اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے، اور جو محمد و آل محمد کی تعریف اور محبت اور احکام بیان کر رہا ہوتا ہے، ہاں وہ کچھ بھی اس کو چہرے کو بھی دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا اس کے اندر نور ولایت موجود ہے۔ اور یاد رکھیے، میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس پر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے تنظیموں سے اور ایسے نجس دشمنان آل محمد سے، اور یاد رکھیے اب طالب علم ہے، علم اصول میں مفہوم کی کئی قسمیں بیان کی گئی، جی کئی قسم، بولا کچھ چاہتا ہے، سمجھا کچھ چاہتا ہے، اور جو ہے نا لفظ کچھ ہوتے ہیں جسے منطوق کہتے ہیں، سمجھا کچھ چاہتا ہے جسے مفہوم کہتے ہیں، جی تو یہ کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب مثال دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یبغضک الا منافق الا ولد الحیض الا ولد الحرام، تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ جس کے دل میں منافقت نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک، یا یہ سمجھ لیجیے کہ لا یبغضک الا مومن، سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کرے گا، تو جو محبت کرے گا اس کا مطلب اس کے برعکس جو محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یا جس طرح مثال ایک اور دیتا ہوں، میدان خیبر میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کے رسول اور اللہ سے محبت کرے گا۔ یہی حدیث ہے نا، حدیث خیبر، اس کو یاد کر لیا کرو، لکھ لو زبانی جی۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے، یہ تو سیدھا لفظی ترجمہ تھا، اب اس سے ہم سمجھ کیا رہے ہیں؟ گویا کہ رسول اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جو آج تک گیا ہے میدان میں وہ رجل نہیں ہے، جی بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا نہیں، غیر فرار یہاں کے آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والا تھا، تو جاری جی یہ غیر فرار ہے، تو اس سے مفہوم یہ نکلا جو آج تک گئے ہیں وہ سارے کے سارے میدان چھوڑ کے بھاگنے والے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، صلوات۔ کل جسے بھیجوں گا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے، اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ گویا کہ آج تک جانے والے ایسے تھے کہ جنہیں اللہ سے جیسے محبت چاہیے تھی رسول سے چاہیے تھی وہ نہیں تھی، جی تو دوسرا سمجھ لیجیے کوئی اللہ کو بے سے محبت نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو یہ ارشاد فرماتا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کا اپنے جواب میں فرما رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، کر دیا ہے نا، جو حبکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، ٹھیک، تو اللہ کی محبت یک طرفہ نہیں ہے۔ تو جس طرح اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے گا، یہ تو حدیث کا تھا متن، یہ تھا اس کا نطق، اس کا مفہوم کیا نکلا کہ آج تک جانے والوں میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی تھی۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ بک سے علی رکھنے والا جو ہے
دنیا بھی ذلیل ہے، آخرت بھی ذلیل۔ اور جو روپ وہ دھار کے آئے، جس لبادے میں آئے، میری بات غور سے سن لینا، کان کھول کے۔ بس آخر انسان لباس سے دھوکہ کھا جاتا، صرف لباس کو معیار نہ بنانا، نمازوں روزوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ تو بابا 24 گھنٹے نمازوں پہ پڑا ہے، لباس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کیا نہیں ہے۔ سوچو غور و فکر کرو، لباس سے زہری بضاعت سے دھوکہ نہیں کھانا۔ لباس سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا زہر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں انسان اور مخبوب تحت لسان، انسان کی انسانیت تو اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سے زہر کر رہا ہے یا شیرین بیانی یہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی، قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو ہے نا یہ اللہ کی۔ حاجی صاحب بیٹھے، ڈاکٹر صاحب، چوکر صاحب، وہ پہاڑی چھوٹی چھوٹی پہاڑی کی تو بڑی پہاڑی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوہ عقبہ سے بہت بڑا پہاڑ ہے، جس پہاڑ کے پتھروں سے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا، کوئی عظمت اس کی کم نہیں ہے۔ اسی کوہ عقبہ سے رسول اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے معجزہ دکھایا تھا۔ اعلان نبوت مصطفیٰ سے پہلے زلزلہ آ گیا مکہ مکرمہ میں، سارے کفار جو ہے وہ مسجد کعبہ میں ہے اور رو رہی ہیں، بتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہیں، لیکن زلزلہ نہیں رک رہا۔ تو کسی نے نظر لگا کے دیکھی کہ ابو طالب نظر نہیں آ رہے، کیا بھلا وہ کبھی پہلے یہاں آیا ہے؟ ان بتوں کی پوجوں کے لیے آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ اس کو بھیجو، اس کو بلا کے لے آؤ، وہ دعا کرے تو شاید یہ زلزلہ رک جائے، وگرنہ آج زلزلہ نہیں رکتا۔ قاصد بھیجا گیا، جا کے دستک دی، حضرت ابو طالب علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ جب باہر نکلے تو اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کے کہتے خیر تو ہے، تو اتنا پریشان ہے؟ کہتا ہے مولا پورا مکہ ہل رہا ہے، زلزلہ شدت سے آ رہا ہے، فرمایا باہر ہوگا زلزلہ، ہمارے گھر میں زلزلہ نہیں۔ کہ تمام سرداران عرب جو ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں، کہتے تو آ کے دعا کر، ہم رگڑ چکے ہیں لیکن ہماری بات نہیں مانی جا رہی، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ پریشان ہو، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات۔ آئے تشریف لائے، کوہ عقبہ پہ چڑھ گئے، آگے ایک شرط پہ دعا کرتا ہوں، جو لفظ میں کہوں گا وہ سبھی آپ نے کہنے ہیں۔ جو ہے جو لفظ میں بولوں گا تم میں سے ہر ایک نے وہ لفظ بولنے ہیں، اگر بولو گے تو دعا کر دو، نہیں بولو گے تو کھاؤ قسم۔ جی کہنے لگے ابو طالب جو کہلوانا چاہتے ہو کہلوا لو، اس میں جان پہ بنی ہے، اس مصیبت سے نجات دلاؤ، جو کہلانا چاہتے ہو کہلا لو۔ تو آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کا رخ کیا اور الفاظ کیا کہے، اللہم بحق محمدیت محمد و بحق علویت علی و بحق فاطمیت الفاطمہ۔ میرے اللہ تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ، تجھے علی کی علویت کا واسطہ، تجھے فاطمہ کی فاطمیت کا واسطہ، اس زلزلے کو روک دے۔ بس یہ الفاظ ختم ہوئے، زلزلہ رک گیا۔ اہل مکہ کہتے ہیں ہم نے یہ الفاظ یاد کر لیے، زندگی میں جب کبھی بھی کوئی مصیبت آتی یہی لفظ دہراتے، اللہ مصیبتیں ٹال دیا کرتا۔ یہ کوہ عقبہ ہے، لیکن اس کو شاعر میں سے قرار نہیں ہوتی۔ بات وہی ہے، اسے اللہ چن لے اس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تک تو نہیں گیا حضرات؟ ذرا جا کے سلوات پڑھ لیجیے۔ یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ 2 لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، ایک آیت اور ایک شعائر۔
شاعر کے معنی بھی وہ نشانی جس کو جان کے پہچان کے سمجھ کے انسان منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہنچ جاتا ہے. آپ مصر شہر سے آئے, آپ نے پوچھا میں نے منہاج الحسین جانا ہے, آپ بتائیں گے جی فلاں بھی آپ نے ہسپتال کراس کرنا ہے اور فلاں پل بھی کراس کرنا ہے اور فلاں بھی کرنا ہے اور فلاں جگہ جا کر دیکھیں گے تو ایک امام حسین علیہ السلام کے حرم کی شبیہ کا آپ کو ایک مینار گنبد نظر آئے گا. اب یہ نشانی آپ نے بتائی, وہ نشانی اس نے ڈال لی نا آج کل اپنے ٹیلی فون میں جی, اور ڈال کے وہ چل پڑا. سیدھا وہاں آگے اس ٹیلی فون کی جو گوگل کی یہ ویب ہے اس نے آگے اتار دی. جو بھی مسجد مینار کو دیکھا سمجھ گیا منزل پہ پہنچ گیا. گویا کہ یہ قسم کی نشانی ہے جو منہاج الحسین تک آنا چاہتا ہے. میں جو اس منہاج الحسین کا مغالطہ آپ کے ذہنوں میں نہ آئے, حسین منہاج الحسین کا ترجمہ جانتے کیا ہے؟ حسین کا راستہ. کیا معنی ہے؟ حسین کا راستہ. تو کم از کم حسین کے راستے پر وہ پہنچ جائے گا تو پھر منزل تک بھی پہنچ جائے گا. کہ جو حسین تک پہنچ جاتا ہے وہ رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے, اور جو رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے اپنے خالق و مالک تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ خدا کا اور حسین مظلوم کی ماں کا احسان ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر کی انتظامیہ اور معاملات کے ساتھ معاون ہیں. اللہ ہماری اس معاملات کو قبول فرمائے. تو اسے کہتے ہیں شاید آج بھی اسی طرح. اب ایک تو یہ میں نے قرآن کی اتنی آیتیں پڑھ لی جی, جو لوگ پڑھا لکھا تو پڑھ لے گا, ان پڑھے وہ کیا کریں. تو آیت کے معنی صرف پڑھنا نہیں, دیکھ کے منزل کو پہچاننا بھی ہے. دیکھ کے منزل کو. تعلیم الگ چیز ہے, عقل و شعور الگ چیز ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہت بڑے بڑے پورے بزرگ آپ کو ملے ہوئے جنہوں نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا, اور ادھر ہمارے ڈاکٹر صاحب ملیں گے, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہے, زندگی بھر پڑھایا ہے. آپ ان سے پوچھیں گے یہ کہیں گے نہیں بیٹا مجھے تو پتا نہیں. جی آپ ڈاکٹر ہیں جی, آپ تو یہ ہے جی, آپ تو استاد ہیں, آپ ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کا مجھے پتا نہیں. ایسے ہم کیا کہتے ہیں یہ اس کا پتا نہیں ہے, کبھی یہ نہیں کہا کرتے گروپ پر. لیکن وہی بات جب ان پڑھ سے پوچھو گے بیٹھے بیٹا بیٹھے میں بھی سمجھا تو لفظ میں آپ کو بات سمجھا دیں. قسمت عقل و شعور اور چیز ہے, تعلیم اور چیز ہے. میں ناروے میں گیا تو میں نے وہاں کا آئین پڑھا تو میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ وہاں آئین لکھنے والے 112 افراد تھے, ان میں سے ایک ان پڑھ تھا, انگوٹھا لگانے والا جی. جو مل نہیں ہے کہ یہ نیا سبق تھا کہ صرف پڑھے لکھوں پر امید نہ رکھو. کیا حاصل کر رہے ہیں پڑھے لکھے آپ کے اس وقت اسمبلی میں, سینٹ میں؟ یہ پڑھے لکھے ہیں ہم آپ کے. علم کے ساتھ ہوش, سوچ, فکر وہ ہونی چاہیے. تو آیت کے معنی اگر صرف پڑھنے کے لیے جائے تو بہت سے لوگ نہیں پڑھ سکتے بیچارے. آیت کے معنی دیکھنا بھی ہے, کسی چیز کو دیکھ کے اس پہ غور و فکر کر کے خدا تک پہنچانا اس کو آیت کہتے ہیں. ادھر صفا مروا کو دیکھ کے غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنے کا نام شعائر اللہ ہے جی. پھر ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ گھر کے لان میں ایک ہی کیاری ہے, ایک ہی آپ کا پمپ ہے, وہاں پر بالٹی بھی لگاتی ہے, لیمو لگاتے ہیں, وہاں پر سیب لگاتے ہیں, وہاں پر مختلف قسم کے ترش, میٹھے, کڑوے پھل لگاتے ہیں. زمین ایک ہے, پانی ایک ہے, رنگ مختلف ہے, ذائقے مختلف ہے. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ ان نباتات کی طرف دیکھو اور میری عظمت و کبریائی کا اعتراف کرو کہ پانی بھی ایک ہے, مٹی بھی ایک ہے, لیکن اس سے پیدا ہونے والا سیب تمہیں آئرن دیتا ہے, اس سے پیدا ہونے والا مالٹا جو ہے تمہیں کیا کہتے ہیں وٹامن سی عطا کرتا ہے. تو اسی سے گھاس کاٹتے ہو, جانوروں کو کھلاتے ہو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس خدا کی حمد و ثنا کہ جو گوبر اور گھاس سے دودھ پیدا کرتا ہے اور اس سے تمہاری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں.
ساری لہٰذا یہ کہاں سے؟ ان کو دیکھ کے، ان کی تاثیرات، ان کے اثرات کو دیکھ کے انسان خدا کی عظمت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے خالق نے مقام ابراہیم کو آیت کہا، کفیہ آیات و بینات، میرے گھر کو بنانے والے اسماعیل و ابراہیم نے گھر تعمیر کر دیا، اور وہاں ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں بھی میری نشانیاں موجود ہیں۔ جب غور سے اندر دیکھو تو ایک پتھر پڑا ہے، اس میں پاؤں کے نشان دھسے ہوئے ہیں، پتہ چلا کہ یہ جنت سے پتھر آیا تھا۔ آج کے بعد آج کی ٹرینیں موجود ہیں، چیزیں اٹھا کے جہاں تک مرضی لے جائیں، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ابراہیم اور اسماعیل دو نبی کعبہ تعمیر کر رہے تھے، کویس کے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر اس کی چنائی کر رہے تھے۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جا رہی تھی، پتھر ساتھ ساتھ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پتھر قیامت تک کا حکم ہے، اور طواف کرنے والوں، جب تک اس مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز طواف نہیں پڑھو گے تمہارا طواف نہیں۔ تو میرے بھائیو، شاعر کی بھی سمجھ آ گئی، اب آیت کی بھی آ گئی۔ اب ایک بات اور کرو، سوشل میڈیا پہ اس وقت ذہن کھولا جا رہا ہے، تعلیمات محمد و آل محمد کو اس طرح مسخ کیا جا رہا ہے، اور شروع میں نے کہا تھا کہ لباس اور لبادے بھی نہ جانا، دیکھنا وہ کہہ کیا رہا ہے، پر جو ایسا بھی نہیں، ذرا جا کے ایک مرتبہ سب بات پڑھ لیجیے۔ ایک مرتبہ پھر زحمت کیجیے، اس سے بلندر صلوات۔ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ شعائر کی میں نے بات کی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، یہ قرب الہی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جو تمہیں خدا کے قریب کر دے گا۔ ایک ہے شعائر اللہ، اور ایک ہے شعائر حسینیت۔ کیا ہے؟ نہیں کیسے اونچا بولو، کیا ہے؟ یہ لفظ یاد کر رہے بچوں، آپ نے لکھ لینا یہ لفظ، کیا ہے؟ شاعر حسینیت۔ شاعر حسینیت کیا ہے؟ وہی بات میں نے سمجھائی آپ کو کہ ادھر میں نے اس کا نام لیا، ادھر آپ کا ذہن فوراً صفحہ پڑھوا کی طرف پہنچ گیا۔ جی میں نے نام لیا مقام ابراہیم کا، فوراً ذہن آپ کا مقام کروا میں پہنچ گیا، لاکھوں میل کی مسافت لوگوں میں طے ہو گئی۔ شاعر حسینیت بھی اسی طرح، شاعر حسینیت کے خلاف بہت بڑی سازش چل رہی ہے، اور ابا کبا کے لبادے میں۔ کبھی یہ نہ میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب کبھی کسی کو ہمارے شاعر کے بارے میں، شاعر حسینیت کے بارے میں بد کلامی اور غلط بات کرتے ہوئے دیکھو، وہ کیسا ہی لبادہ اوڑے ہوئے ہے، کیسی ہی اس کی شکل ہے، اس سے دور چلے جاؤ، کیونکہ وہ رحمان کا نمائندہ نہیں ہے، شیطان کا نمائندہ۔ اب شاعر شریعت نہیں کیا، بجا تو یہ کہ ہر موضوع میں کئی پہلو ہوتے ہیں۔ آپ 120-25 کی سپیڈ سے گاڑی پہ جا رہے ہیں، راستے میں جھونپڑی پہ چھوٹا سا لگا، جو بھی آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ کا ذہن فوراً کربلا پہنچ جاتا ہے کہ یہ ابوالفضل عباس کا علم ہے، اور یقیناً علم مولا کا ہے، مکین کوئی بھی ہو سکتا ہے، یقیناً جو مکین ہے وہ مولا غازی کا غلاموں میں سے غلام ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ غلط ہے تو مجھے بتا دو جی، چھوٹا سا بڑے علم تو چلو، ایک چھوٹا سا علم جو ہے، کسی کی
گاڑی پہ وہی چھوٹا سا علم لگا ہوا دیکھو، فوراً کہتے ہو یہ کسی مومن کا علم ہے، مومن کی گاڑی۔ تو میرے بھائیو، کربلا کی جتنی نشانیاں ہیں، علم بڑے بڑے علمدار ہیں دنیا میں، لیکن آج جب لفظ علمدار بولا جاتا ہے تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا مومن کربلا پہنچ جاتا ہے، اور ام البنین کہ چاند عباس کا روشن چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ادھر آپ زلجنا کہتے ہیں، یاد رکھیے زلجنا کا نام مرتجز تھا، یہ رسول اللہ کو دیا ہوا تھا۔ امام حسین نے یہ مان لیا تھا، مولا یہ مجھے دیجیے، امام نے اس کی تربیت اور پرورش کی تھی، کربلا میں یہ ساتھ تھا۔ ہے تو گھوڑا، زلجنا کیوں کہتے ہیں؟ دو کرو والا وفا کی انتہا یہ تھی کہ جب تک اس کے لیے ممکن رہا ہے میدان کربلا میں یزیدیوں کی طرف سے آنے والا ہر تیر آگے بڑھ بڑھ کے اپنے بدن پہ دیتا رہا، اتنے تیر اس کے دائیں بائیں آگے لگ چکے تھے کہ دور سے آتا ہوا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پروں والا گھوڑا ہے۔ اس دن سے اس کا نام زلجنا پڑ گیا، اصل نام تو مرتجز تھا۔ جب تک حسین کو اپنی زین پہ سنبھال سکتا نہ سنبھالتا رہا، لیکن جب ایک مرتبہ حسین اس زین سے زمین پر گرے نا تو امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادا کو جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا۔ زینب اللہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے یہ کہتی تھی وہ میرے بھائی کے زلجنا مجھے بتا دے میرا بھائی کہاں ہے۔ زمین سے پوچھتی تھی، زمین کہتی تھی مجھ تک تو ابھی نہیں آیا۔ یہ جو کربلا کی مٹی جسے کھا کے شفا کہتے ہیں، کیا اس میں زلجنا کا خون نہیں گرا؟ تو جس مٹی میں اس دفعہ کہ پیکر زلجنا کا خون کیا وہ کتنی اسمان کا ادھر آپ نے زلجنا کہا، ادھر آپ کا ذہن صرف اور صرف حسین ابن علی کے اس گھوڑی کی طرف جاتا ہے جس نے کربلا میں وفا کی انتہا کر دی تھی۔ یہ نام ہر کسی کو نہیں دیتے، دشمن تو بکواس کرتا ہے۔ ابھی بھی جو 5-10 میرے انٹرویو اس میں یہ بار بار سوال کیا گیا کہ شیعہ زلجنا کا پیشاب پیتے ہیں جی، زلجنا کی نیند کھاتے ہیں جی، نیاز میں اس کا پیشاب ڈالتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ دشمن کی خرافات اور بکواس ہے۔ آج کے اس میڈیا کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے تو قرآن کا اس آیت کا وہ مصداق ہے، آنکھیں ہیں لیکن اندھا ہے، دل ہے لیکن وہ مردہ ہے، کان ہے لیکن سنتا نہیں۔ کوئی شیعہ جو ہے زلجنا کی پوجا نہیں کرتا، علم کی پوجا نہیں کرتا، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور یہ جو وسیلہ معمولی وسیلہ نہیں ہے، ان کو جب وسیلہ بناتی ہے تو کربلا پہنچتی ہے، اور کربلا والوں کو اللہ نے یہ کہا تھا دو ہوں گے جب یہ زلجنا ہے، جملہ ہے، تابوت اٹھاتے ہیں، ساری چیزیں ایک طرف تو اگر میں قانونی زبان میں استعمال کروں اہل علموں کے لیے خاص طور پر تو یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ قانون دنیا کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو پولیس آتی ہے اور فوری طور پر اس مقتول کی لاش کے چاروں طرف رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے تاکہ جو یہاں پر نشانیاں پڑی ہیں وہ کوئی تبدیل نہ کر دے، ان کو سنبھال کے رکھ لیا جاتا ہے بڑی احتیاط سے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، رپورٹیں، جب بھی جج کے سامنے کیس جاتا ہے، مقدمہ جاتا ہے، انسانی گواہ بھی پیش ہوتے ہیں، لیکن انسانی گواہ ڈر کے مارے مکر سکتے ہیں، گواہی دینے سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ گواہیاں ہوتی ہیں اس مقتول کی مظلومیت کی جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ پولیس کا کام اس لیے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو محفوظ کرو، اور دشمن کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ضائع کر۔
یقیناً کل میں نے امیر مختار کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا. حضرت امیر مختار نے انتقام دیا، لیکن اسے انتقام کہتے ہیں، وہ انتقام ابھی بھی بطور کی بیٹیوں کی جو جگر چھلی ہوئے تھے، کیا رسول دادیوں کی چادروں کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ اس لیے زیارت دودھا کے الفاظ میں کیونکہ علم عین الطالب بدم المقتول بکربلا، کربلا میں شہید ہونے والے مظلوم حسین کے خون کا انتقام لینے والے امام زمانہ کہاں ہو؟ اگر یزیدیوں سے انتقام لینا باقی ہے. نہ تو کسی حسین کے وارث نے قاتلوں کو معاف کیا ہے، نہ حسین مظلوم کے خون کا انتقام لیا گیا ہے. مقدمہ چلتا جا رہا ہے. ہم سڑکوں پر آ کے یہ سارے شاعر حسینیت اٹھا کے دنیا کو بتاتے، دنیا مانے آؤ کربلا میں حسین کا بھائی عباس تھا، یہ علم اس کی نشانی ہے. کربلا میں حسین کا علی اصغر تھا، یہ اس کا جھولا ہے. کربلا میں ذوالجلال تھا، یہ حسین کی سواری ہے. وہ گواہیاں پیش کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ گواہیاں موجود ہیں. یہ ساری چیزیں امام زمان علیہ السلام کے پاس محفوظ ہیں. ہم شبیہ ہاتھ اٹھا کے لاتے ہیں. دشمن اس لیے وہ قاتل ہے، ان کو روکتا ہے، کبھی ذوالجلال کے راستے میں، کبھی علم کے راستے میں، کبھی کسی چیز کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ سارے دن گھوڑے گزرتے ہیں، حسین کے گھوڑے سے تکلیف ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ دل میں بڑی میاں کی محبت ہوئی ہے. فکر یہود یزیدی ہے. اس لیے میرے بھائیو، اب یہ شاعر ہر سال اٹھا کے سڑکوں پہ آتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ یہ گواہ ہے، اور دوسرا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے مظلوم ہیں کہ ان کا کوئی جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں تھا. کبھی تابوت لے کے سڑکوں پہ چلتے، کبھی سبیلے لگاتے ہیں، یہ سارے پیاسے شہید ہو گئے. کبھی کھانے تقسیم کرتے ہیں ان پیاسوں کی یاد میں. لہذا میرے بھائیوں، کبھی بھی سوشل میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا. ہاں وہ آپ کے اپنے لبادے میں، شیعہ کے لبادے میں موجود ہو، امام کے فرمان کو یاد رکھنا، وہ رحمان کا نمائندہ نہیں، وہ شیطان کا نمائندہ ہے. ایسے شیاطین سے بچ کے رہنا ہے. امید ہے کہ چیزیں جو سمجھانا چاہتا تھا آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. آج چل کر بطول کی بیٹیاں 11 محرم کی صبح کو جب مکتب سے روانہ ہوئی، تو امام سجاد کے چہرے پہ موت کی سردی تاری ہو گئی. تب زینب کی نظر پڑی تو اپنے آپ کو بے پلان اونٹ سے گرا دیا. سجاد دوڑ کے آیا، تو نے اپنے آپ کو گرا کیوں دیا؟ بیٹا تو نے یہ کیا شکل بنا رکھی ہے؟ اس کی پھوپھیاں، اس کی مائیں، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں سر ننگے بے پلان اونٹوں پر کڑیاں پہن کے، رسیاں پہن کے کھڑی ہو. وہ سجاد مر نہ جائے تو کیا ہو؟ قربا بیان کرتے ہیں کہ بی بی اس لیے اپنے آپ کو بے پلان اونٹ سے گرایا تھا تاکہ سجاد یہ منظر دیکھ کے کربلا کے اس خونی منظر کو بھول جائے. اسے زینب کی چادر اور زینب کی اس فکر کو ذہن میں لے کر توجہ آپ کی ادھر مڑ جائے. دوسری روایت کے مطابق بہنوں کو جب بھائیوں کی لاشوں پہ لایا گیا، اس وقت زینب سجاد سے کہتی، بیٹا یزید